امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے، بیٹی اگر پیشاب کرے ماں کی گود میں تو پاک کرنے کا طریقہ اور ہے۔ ایک ہی ماں باپ کی دونوں اولاد، بیٹی پیشاب کرے تو پاک کرنا آسان نہیں، بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان۔ کیا کہتے ہیں امام شافعی؟ اس نقطے پر لا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیشاب کرے تو آپ کو کپڑا اتارنا پڑے گا، بار بار دھونا پڑے گا، داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے، داغ دھبے چھڑا کر کے گاڑنا پڑے گا، نچوڑنا پڑے گا، اتنے جھمیلے سے جب گزریں گے تب آپ کا کپڑا مکمل پاک ہوگا۔ لیکن اگر بیٹا پیشاب کر دے دودھ پیتا، آپ کی گود میں اگر پیشاب کرے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مٹھی پانی ماریے، 2 مٹھی پانی ماریے، 3 مٹھی پانی مار دیجئے، گار لیجئے، جھاڑ لیجئے، کپڑا پاک ہوگا۔ بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان، بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل۔ یہاں سے پالن حقانی نے نقطہ نکالا، جس طرح بیٹا کا پیشاب کرنا پاک کرنا آسان، اس طرح بیٹی کا پیشاب پاک کرنا آسان نہیں۔ بیٹی کے پیشاب میں زیادہ محنت، بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم میں زیادہ محنت۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے، پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے، 1 نمبر کی بیٹی ہوگی، یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی بیوی ہوگی، یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی، یہی بیٹی آگے جا کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ بیٹی کو ایسے قبول کریں گے جیسے بیٹا کو قبول کرتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا میں جلیبی اور بیٹی میں کچھ نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، یہ چاہے تو جنت ہی گھر کو بنا دے، یہ چاہے تو دوزخ ہی اس کو بنا دے، یہ چاہے تو عزت ہماری کرا دے، یہ چاہے تو ذلت میں ہم کو گرا دے، یہ چاہے تو رسوا زمانے میں کر دے، یہ چاہے تو عزت کے پھٹ جائے پردے۔ زمانے کی رفتار یہ کہہ رہی ہے، صدا 4 جانب سے یہ آ رہی ہے کہ تعلیم نسواں ترقی کا در ہے، کہ تعلیم نسواں ترقی کا سر ہے۔ خدا کے واسطے اے نوجوانوں جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، جوش میں آؤ۔ ترقی سے مسلمان دور کیوں ہے؟ اس کو سن لیجئے بہت دھیان سے۔ میں آپ سے جتنی امید کرتا تھا اس سے زیادہ آپ بہتر سن رہے۔ اللہ آپ کے بچوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، دین دنی رات چوگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ جو بچہ آپ کا اسکول میں پڑھ رہا، کمپٹیشن میں ہے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو منزل مقصود تک کامیابی نصیب فرما۔ دھیان سے سنیے گا، مسلمان ترقی سے دور کیوں ہے؟ 4 وجہ سے۔ دنیا کی محبت زیادہ ہے اس لیے ترقی سے دور ہے، دنیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے، دولت پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے، آپسی جھگڑا ہے اس لیے ترقی سے دور ہے۔ یہ مڑواڑی قوم ہے، ہردا میں موجود ہے۔ ترقی جانتے ہیں کیوں؟ جو نیچے جاتا ہے سب مل کر کے اس کو سنبھالتے ہیں، جو اوپر جاتا ہے اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ مسلمان میں جو نیچے گیا اس کو تانا مارتے ہیں، جو اوپر جاتا اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اس لیے قوم پیچھے وہ کو بھاگو۔ آج مسلمان پیچھے اس لیے۔ دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا، مسلمان پیچھے کیوں ہے؟ مسلمان تجارت کرتا ہے صرف 5%، اور غیر مسلم تجارت کرتے ہیں کتنے؟ 85%۔ تجارت میں اللہ کے نبی نے 9 گنا برکت کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پیچھے۔ اور سود میں، لون لینے میں، فائنانس کرانے میں مسلمان آگے۔ بینک میں لکھا رہتا ہے کہ 48 مہینہ میں 10 لاکھ جمع کرو 20 لاکھ دیں گے، تو آنکھ بند کر کے ٹوپی لگا کر کے ہندوستان تو دارالحرب ہے، ہندوستان تو دارالحرب ہے، سود لینا جائز ہے، اگر دارالحرب ہے تو ہندوستان کو چھوڑنا بھی فرض ہے۔
لیکن یہ دیکھیے پیٹ کے پجاری، پیٹ کے پجاری حرام کو دیکھنے کے لیے، حرام کھانے کے لیے کس طرح ٹوٹ پڑ رہے ہیں۔ دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 48 مہینے کے لیے بینک میں اعلان آیا، دھڑا دھڑ ٹوپی لگا کر کے، جھولا لے کر کے 10 لاکھ روپیہ جمع کر دیا کہ کچھ کرنا پڑے حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تھوت۔ تجارت کرنی نہیں ہے، سود میں پیسہ کمانا۔ ہوا کیا؟ اب جب 48 مہینے پورے ہو گئے تو لائن سے لگ گئے سود کا پیسہ لینے کے لیے، تو پتا چلا آفس بھی گئے، منیجر بھی گئے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ آج مسلمان تجارت میں پیچھے۔ دوسری چیز جس میں مسلمان پیچھے، ملازمت میں۔ نوکری مسلمان کر رہا IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%، مسلمانوں کی نوکری 2%، 98 گول۔ تجارت میں مسلمان 5%، 95% گول۔ اور تعلیم کا حال سنیے، آپ کو آنکھ خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ 1984 کی رپورٹ ہے کہ مسلمان کتنے جاہل ہیں؟ 62% مرد جاہل ہیں، 72% عورت جاہل۔ آپ دیکھیں گے جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوگا، اس کی ماں اس کو زیادہ صابن لگائے گی، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے۔ لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا۔ لیکن اس ماں پر قربان جائیے کہ اس کالے کو بھی چاند سمجھتی ہے۔ بیٹا کالا کلوٹا ہے، ہونٹ موٹے موٹے اور دانت باہر ہے، کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ ماں نے پرائیویٹ میں بلایا بیٹے کو، بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، تجھے کوئی ایک گلاس پانی نہیں دے گا۔ اپنی مجلس میں بٹھانے کی بات تو دور کی ہے، بیٹا ایک کام کر لے، لوگ تجھے ترقی پر بٹھائیں گے۔ بیٹے نے کہا ماں جلدی بتاؤ کیا کام ہے؟ کہا بیٹا رات دن ایک کر کے تعلیم حاصل کرو، سب کو پیچھے چھوڑ دو، سب سے آگے نکل جاؤ، تمہاری جوتیاں لوگ سنبھالیں گے، تم کو ترقی پر بٹھائیں گے۔ وہ بیٹا رات دن محنت کر کے مکہ کا قاضی بن گیا۔ تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنے حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ ایک پیغام جوان کے حوالے سے سننے کے لیے ہمارا جوان تیار ہے؟ دوست کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے آپ جوان ہو۔ ہمارا جوان 1 سال دارو چھوڑ دے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 آدمی کا عمل آسمان کو پہنچتا ہی نہیں ہے۔ نافرمان عورت ہے، نیکی سر سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ نافرمان غلام ہے، سر سے اوپر نیکی جاتی ہی نہیں ہے۔ نافرمان شرابی ہے، اس کی نیکی آسمان سے اوپر جاتی ہے۔ 3 چیزوں کی قیمت حرام ہے۔ سور کی قیمت حرام، خنزیر کی قیمت حرام، مردار کی قیمت حرام، شراب کی قیمت حرام۔ مرد کو شراب سے 3 نقصان: جوانی میں مرتا ہے، وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر میدان ہار جاتا ہے۔ شراب پیتا مرد ہے، نقصان عورت کو ہوتا ہے۔ 3 نقصان عورت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ سڑا ہوا منہ، بدبودار منہ لے کر کے آتا ہے، عورت بیچاری اس میں پسیج جاتی ہے، اسی منہ سے وہ گالی دیتا ہے، ماں کی الگ باپ کی الگ، انٹرنیشنل گالی دیتا ہے، جو اس کے دادا نے بھی نہیں دیا ہوگا وہ دے رہا ہے۔ یہ دوسرا نقصان عورت کو، دروازہ دیر سے کھلا، اس نے طلاق دے دی، ستم کسی اور کا، کرم کسی اور کا، ستم کسی اور کا۔ جانتے ہیں توپ سے بھی زیادہ خطرناک 3 چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ بول رہے ہیں ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے اور بلڈنگ کی بلڈنگ زمین میں گر جاتی ہے اور مٹی کا ملبہ بن جاتی ہے، لیکن ایئر اسٹرائک سے بھی زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ 3 چیزیں۔ گانا، اس سے بھی زیادہ خطرناک
زنا اس سے بھی زیادہ خطرناک، شراب اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ آپ کے گھر میں انڈا ہوگا، کچا انڈا، کچا انڈا کو توڑ کر کے آپ گلاس میں ڈالیے اور اس گلاس میں پہلے شراب ڈال دیجیے، کچا انڈا بعد میں توڑ کر کے ڈالیے، کل ہی دیکھ لیجئے گا وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کے حلق کے نیچے جب شراب اتڑی کے اندر آئے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس سے بھی بڑی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بوتل ہے، یہ پانی کی بوتل ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈال دیجئے، آپ ایک گوشت کا ٹکڑا آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجئے، کل ہی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ تو جس بوتل کے اندر آپ نے پانی رکھا، پانی کے اندر گوشت کا ٹکڑا ڈالا، اس کا رنگ نہیں بدلے گا، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ نہیں بدلے گا، رنگ نہیں چھوڑے گا۔ اور جس کے اندر شراب تھی، آپ نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا، وہ چربی کی طرف پیلا پڑ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ ہمارا سماج شراب سے پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، نہ پیئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کوئی پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔